ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین بائی آصف مصطفیٰ. آج کی اہمیت امروز میں ہم دو اہم اردو کی شخصیات کے بارے میں بات کریں گے. 13 اکتوبر عیسوی تاریخ 13 اکتوبر ہجری تاریخ 20 ربیع الاخر 1447. 13 اکتوبر کی اہمیت امروز میں بات کریں گے اردو دنیا کی دو اہم شخصیات کی، جس میں ایک کا یوم پیدائش ہے تو دوسرے کا یوم وفات ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں 13 اکتوبر 1900 میں پیدا ہونے والے سید امتیاز علی تاج کی. ان کا اصلی نام سید امتیاز علی تھا. یہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک ایسے علمی اور ادبی گھرانے سے تھا جہاں کتاب اور قلم کا رشتہ وراثت میں ملا تھا. والد مولوی سید ممتاز علی معروف مصنف اور رسالہ حقوق نسواں کے بانی و مدیر تھے، جبکہ والدہ محمدی بیگم بھی ایک باوقار مضمون نگار تھی. امتیاز علی تاج نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی. سینٹرل مڈل اسکول سے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کی ڈگری لی. تعلیم کے دوران ہی ان کے اندر ڈرامے کا شوق جاگ اٹھا تھا. صرف 22 سال کی عمر میں انہوں نے وہ شاہکار ڈرامہ لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. جی ہاں، اس ڈرامے کا نام ہے انارکلی. یہ وہ ڈرامہ تھا جس نے ہندوستان بھر میں دھوم مچا دی تھی. اسے تھیٹر، فلم اور ریڈیو کے لیے بھی پیش کیا گیا. آج بھی انارکلی اردو ادب کے سنہرے ورقوں میں درج ہے. انہوں نے انگریزی اور فارسی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا اور انہیں مقامی ماحول کے مطابق ڈھال دیا. ان کی مشہور تراجم میں کرتبہ کا قاضی اور خوشی شامل ہے. بچوں کے ادب میں ان کی جاسوسی سیریز انسپکٹر اشتیاق نے خاص مقبولیت حاصل کی، جبکہ چچا چھکن ان کی مزاح نگاری کا شاہکار ہے. ایک ایسا کردار جو آج بھی قاری کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے. ان کے دیگر معروف ڈراموں میں آخری رات، پرتھوی راج، گونگی، بازار حسن اور نکاح ثانی شامل ہے. انہوں نے ناول لیلا یا محاصرہ غرناطہ کا ترجمہ بھی کیا اور کئی ہیبت ناک افسانے لکھے جو قارئین میں بے حد مقبول ہوئے. آج کی اہمیت امروز میں اب بات کرتے ہیں دوسری اہم شخصیت کی، جن کا آج یوم وفات ہے. ان کا نام ہے امیر مینائی. اردو کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ روشنی بکھیرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک نام ہے امیر مینائی کا. وہ شاعر جس نے عشق، عقیدت اور زبان کی لطافت کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا. امیر مینائی کا پورا نام تھا سید امیر احمد مینائی. وہ 1828 میں لکھنؤ کے ایک علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد سید علی احمد مینائی ایک عالم دین تھے. امیر مینائی نے کم عمری میں ہی عربی، فارسی، منطق، فلسفہ اور فقہ میں دسترت حاصل کر لی تھی. لکھنؤ اس زمانے میں اردو شاعری کا مرکز تھا. یہیں امیر مینائی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا. ان کے استاد تھے نواب واجد علی شاہ کے درباری شعراء، جن سے انہوں نے شاعری کا سلیقہ سیکھا تھا. ان کے تخلص امیر نے بہت جلد شہرت پائی، کیونکہ ان کے اشعار میں ایک نرمی، ایک مٹھاس اور ایک دل کو چھو لینے والی گہرائی تھی. امیر مینائی نے شاعری کے تقریباً ہر موضوع کو چھوا، چاہے وہ غزل ہو، قصیدہ ہو یا نعت ہو. ان کی نعتیہ شاعری نے تو گویا عقیدت کی نئی زبان پیدا کر دی تھی. ان کی کتاب میراث امیر نعتیہ کلام کا ایک لازوال خزانہ ہے. جبکہ غزل امیر، ان کے رومانوی اشعار دل کو چھو لیتے ہیں. انہوں نے اردو محاورات پر بھی ایک نایاب کتاب لکھی جس کا نام ہے محاورات الامثال. یہ آج بھی اردو لغت کی دنیا میں ایک قیمتی حوالہ ہے. زندگی کے آخری برسوں میں امیر مینائی حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں نظام دکن نے انہیں عزت و مقام دیا. یہی انہوں نے اپنی شاعری کو نئی روح بخشی. 13 اکتوبر 1900 کو امیر مینائی کا انتقال ہوا. انہیں حیدرآباد ہی میں سپرد خاک کیا گیا. امیر مینائی کی شاعری آج بھی زندہ ہے. نعتیہ ادب کے امام سے وہ جانے جاتے ہیں. عشق کے مترنم شاعر ہے اور زبان کے فنکار کے طور پر آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے.
شاعری سے ہٹ کر امیر مینائی کو تحقیق کی زبان سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں غلط رائج عربی اور فارسی الفاظ کی نشاندہی کی اور ان کو 300 صفحات کی ایک کتاب میں جمع کیا۔ اس کتاب کا نام سرمۂ بصیرت ہے۔ ان کی کتاب بہار ہند اردو کے محاورات اور مصطلحات پر مشتمل ہے، جن کی سند اشعار کے ذریعے پیش کی گئی ہے اور جسے امیر اللغات کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ امیر اللغات ان کی نامکمل لغت جس کی صرف 2 جلدیں شائع ہو سکی۔ شاعری میں امیر مینائی نے متعدد دیوان بشمول غیرت بہار، مرات الغیب، گوہر انتخاب اور صنم خانہ عشق مرتب کیے۔ آخر الذکر کو وہ اپنے سبھی مجموعوں سے بہتر خیال کرتے تھے۔ مذہب اور اخلاق میں محامد خاتم النبیین میں ان کا نعتیہ کلام ہے۔ انہوں نے 4 مسدس ذکر انبیاء، صبح ازل، شام عبد اور لیلۃ القدر کے عنوان سے لکھے۔ نور تجلی اور ابر کرم ان کی 2 مثنویاں اخلاق و معرفت کے موضوع پر ہے۔ ان کے علاوہ نماز کے اسرار، زاد المیعاد، دعائیں وغیرہ ان کی یادگار کتابیں ہیں۔